السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، موریدین، معتقدین، فالوورز، دوست احباب، اقربا، اعزاء، اہل بیت اطہار، میرے یہ پیغام غور سے سنیں۔ راہ طریقت کے اپنے آداب ہوتے ہیں، الطریق کلہ ادب۔ اب ایک بندہ سینکڑوں درگاہوں کو دیکھتا ہے، پیروں کو دیکھتا ہے، جلواز ہوتا ہے، یا ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرا فلانے آدمی سے بیعت ہے اور آپ کے لیے تعلیم تربیت کے لیے آیا ہوں، یا ایک بندہ ہے کہ وہ کہتے جی میرا اپنا مرشد سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ ہماری تعلیم و تربیت کریں۔ دیکھیں، اس کی مثال یہ ہے کہ دوسروں کو جو لگایا ہوا باغ ہے، کیا اس میں کوئی کسی کو گھسنے دے گا؟ وہ باغ کا جو پرورش ہے، اس کو پانی دینا، اس کو گوڑی کرنا، کیا آپ اپنے کھیتوں میں غیر آدمی کو برداشت کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اسپرچول، روحانی، یہ جو ہمارا ایک ادارہ ہے مرشد باغ خانقاہ فیروزیہ، تو جو لوگ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں ظاہر ان کی تعلیم و تربیت ہوگی۔ اب بعض مریدین کو چسکا لگ جاتا ہے، زہد و مجاہدہ نہیں کرتے، وہ کیسے سلب ہوتے ہیں؟ شیخ کے ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں سے تعلقات استوار کرنا، ان کی باتوں میں آنا کہ یہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے آستی ہیں، تو وہاں سے سرٹیفکیٹ لینا، خلافت لینا، اور پھر کہتے یہ مرشد کی عطا ہے۔ اور بھائی آپ کی مرشد کی عطا کہاں سے آ گئی؟ جب آپ، یہ تو ایسا ہے جس طرح کوئی خصم بدل لے، شوہر بدل لے یا بیوی بدل لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے جو حضرات سلاسل ہے یا جو رجال الغیب ہے، تو اس راز سے آج میں پردہ اٹھا رہا ہوں خانقاہ فیروزیہ مرشد باغ کے وابستگان کے لیے، اس کی حال کو سلب کر لیتے ہیں، پھر سرٹیفکیٹوں کو چاٹتے رہو۔ آپ کو روحانی طور پر آپ کے اوراد، آپ کے اذکار، آپ کا مجاہدہ، آپ کا ریاضت کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بس سرٹیفکیٹ کو آپ نا اپنے پاس سرانے رکھ دو، اس کو چاٹتے رہو۔ جب حالت آپ کی سلب ہو گئی اور روحانی طور پہ آپ کی ترقی ہو نہیں پا رہی، تو سرٹیفکیٹوں کو خاک چاٹ لیں گے۔ پھر آپ کا شیخ اپنے حال پہ یار باللہ یا صاحب بصیرت ہے، اور آپ اس کو بائی پاس کر کے ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو بھی اس شیخ کا سے عقیدت رکھتے ہیں یا ان کی مرید ہے، اس سے فیضیاب ہے، اور اس سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ سلب ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو بہت ایسے لوگ ہیں کہ وہ سلب ہو جاتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، بڑے بڑے لوگ۔ اور آپ تذکرہ نقشبندیہ تو کلیہ دیکھیں، اس میں خلیفہ امیر اللہ شاہ کا دیکھیں جو سائیں توکل شام بالوی کا خلیفہ تھا، اور جنگل سے ایک آدمی آیا اور وہ سلب ہوا تھا۔ تو یہ جو سلب کی کیفیت ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ کوئی سلب ہو جاتا ہے، گر جائے، اس کا دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ اور سلبیت پر جو اویسی بزرگ چکڑالہ میں گزرے ہیں، مولانا اللہ ریاض نقشبندی، اس نے بھی سلبیت پہ آخری عمر میں کافی گفتگو کی تھی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سلب کیا ہے، روحانی طور پر ان کی فیوزات اور برکات کو سلب کیا جاتا ہے۔ کوئی چیزیں شیخ کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے۔
اب سلب کیسے ہوتا ہے؟ یہ نور فراست سے تعلق رکھتا ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا انشراح صدر ہوا ہے. جو صاحبان کشف ہے، صاحبان معرفت ہے، ان کو پتہ ہے. اتقوا الفراسہ، مومن کی فراست سے دیکھو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حدیث ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ جب تک ایک شیخ کی مثال کیا ہے؟ ایک شیخ کی مثال یہ ہے غسال کے ہاتھوں میں میت. جس طرح روح نکل جاتی ہے، تن ننگا ہو جاتا ہے اور تختے پہ وہ پڑا ہو جاتا ہے بے جان، اور غسال اس کو، میت کو کیا دیتے؟ غسل دیتے ہیں. تو وہ میت میں حرکت نہیں ہوتی. اس کو دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ، یعنی اس کو آپ کھبے سجے جس طریقے سے بھی کریں گے تو آپ نے کرنا ہے. تو جب تک ایک مرید کی مثال اس مردے کی ڈیڈ باڈی کا نہ ہو جائے تو غسال اس کو کیسے غسل دے گا؟ نہیں دے سکتے نا. تو ایک در کے رہو، ایک در کے رہو، اور اپنے مشائخ کے ساتھ، اپنے پیرخانے کے ساتھ خالص رہو. اگر وہاں آپ کو پرابلم ہے تو پھر آپ کسی، جہاں بھی آپ جی چاہے تجدید بیت کرے، جو آپ کی تعلیم و تربیت ہو جائے. لیکن اگر آپ اپنے پیر کی بھی گن گائیں گے کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، پھر دوسرے لوگوں پہ مزے نہ لیں، ان کا وقت برباد نہ کریں. ان کا وقت قیمتی ہو سکتا ہے. جس طرح ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے ضمن تفہیم المسائل بھی ہے، لوگوں کے آنسر کویشچن، سوالات جوابات بھی ہیں. صرف پاکستان نہیں ہے، ہمارا آؤٹ آف کنٹریز بھی بہت فالوور ہیں. مختلف قسم کے سوال آتے ہیں. مثلا آسٹریلیا سے منیب راجہ نے آج سوال کیا کہ جی شاہ شمس سبزواری اور شاہ شمس تبریزی دونوں ایک ہے یا علیحدہ ہے؟ تو ان کی حالات زندگی، ان کی کیفیات، تو یہ مذاق تو نہیں ہے رستہ، ظاہر جواب دینا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ جہاں ہمارا علم ہے، علم شریعت، تو وہ بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں تفہیم المسائل میں. جہاں علم طریقت ہے تو وہ بھی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. تو اس لیے بغیر بیت کے انسٹیٹیوشن میں، کسی ادارے میں قدم رکھنا میرے خیال میں جہالت ہے. پھر جب آپ کی مثال وہ ڈیڈ باڈی کی، مردہ کی، اور غسال کی، ایک پیر کی نہ ہو جائے، جب آپ کے اپنے ارادے اور اپنے خواہشات، اپنے تمنائیں، اپنا نفسانی جو آپ پوج رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، تو جب تک آپ پوجنے سے نہیں نکلیں گے آپ کو فیض کیسے آئے گا؟ تو جو ہمارے تعلیم کردہ ہے، اصول ہے، جو قواعد ہے، جو ضوابط ہے، اس طریقے پہ آپ چلیں، اپنے مرضیاں چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. اور اللہ سے طلب کرو، الہی انت مقصودی و رضواک مطلوبی واتنی محبت ذاتک و معرفت صفاتک. تو غیر بے شدہ لوگوں کی تعلیم و تربیت ہم کیسے کریں؟ کوئی کہتے کہ جزل الخیرات کی اجازت دے دے، کوئی کہتے قصیدہ بردہ کی دے، کوئی کہ حزب البار کے دے دے. وہ کیسے دے دے بھائی؟ آپ کا شیخ موجود ہے، ان سے لے لے. یہ ہمارے اوراد شاذلیہ میں ایک پورا سلیبس ہے، اس میں ہم دیتے ہیں. تو یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ طریقت کے اندر کر رہا ہوں، اصول کے مطابق کر رہا ہوں، قاعدے کے مطابق کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی خیر و بلائی کے لیے کر رہا ہوں. تو جب تک ان ہدایات پہ، ارشاد مرشد پہ عمل نہیں ہوگا، کامیابی مشکل ہے. کامیابی استقامت سے آتی ہے، صبر سے آتی ہے. یہ سالوں کا رستہ ہے، جلد بازی کا رستہ نہیں ہے، اور نہ خود سے چلنے کا رستہ ہے. مار پڑ جائے گی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.